بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے مہر کی تفصیل بیان کریں گے۔ آپ کو اسکرین پر دیکھیں، یہ نکاح نامہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کو نکاح نامہ نظر آ رہا ہوگا۔ کالم نمبر 12 ہے، اس میں شادی سر انجام پانے کی تاریخ ہے۔ پھر کالم نمبر 13 مہر کی رقم۔ اب مہر جتنا رکھوایا جائے گا تو لہٰذا وہ لکھا جائے گا۔ پھر کالم نمبر 14 ہے، مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی موجل ہے، یہ ہم آپ کو پوری تفصیل بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین محترم، آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس پر ٹوٹل اسلامک ویڈیوز آتی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ بڑا معلوماتی یہ چینل ہے، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، مہر کی رقم کے بارے میں۔ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے مہر کی جو کم سے کم رقم ہے اسے بیان کیا ہے، اور مہر کی جو زیادہ سے زیادہ رقم ہے اسے شریعت مطہرہ نے بیان نہیں کیا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کو بیان کروں تو شریعت مطہرہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مہر کی کم سے کم میعاد جو مقرر کی وہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے۔ ابھی ظاہر سی بات ہے، چاندی کے ریٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ معلوم کر لیجئے گا کسی سنار سے موجودہ دور میں کتنے ہیں، تو میری معلومات کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ رقم 5,000 6,000 اتنی جو ہے یہ رقم بنے گی۔ ابھی 2023 میں، یہ بھی آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 2020 کا نکاح نامہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو 2023 میں غالباً جو ہے 5 6 7 ہزار روپے جو ہے یہ بنے گی۔ تو لہذا کم سے کم کی شریعت مطہرہ نے بیان کی، اور زیادہ سے زیادہ کی شریعت مطہرہ نے لمٹ بیان نہیں کی۔ یعنی اگر فریقین میں کتنی ہی زیادہ رقم طے پائے تو لہذا جو طے پائی ہے اسے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں ہمارا اخلاقی اعتبار سے مشورہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ رقم لکھوانے سے گریز کریں۔ بعض دفعہ نکاح پڑھانا ہماری فیلڈ ہے، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہر کے وقت لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ لڑکی والوں کی طرف سے بہت بڑے مہر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے اور لڑکے والے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں حالوں کے اندر یا جس وقت نکاح کی تقریب ہو اس وقت جو ہے اسے ڈسکس کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے ہی سے جو ہے طے کر لیں۔ طے کر لینے کے بعد جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئیں تو فریقین کو پتہ ہوگا کہ ہمارے درمیان یہ طے پایا 25 50 1 لاکھ جو بھی طے پایا XYZ، تو آپ قاضی صاحب کو بتا دیں کہ بھائی اتنا لکھ دیں۔ پھر دوسری جو صورت ہے، یعنی مہر کتنا معجل ہے اور کتنا موجل، یعنی معجل اور موجل آسان لفظوں میں یعنی جو فرسٹ نائٹ ادا کیا جائے، یعنی اینی ٹائم نکاح کے وقت دیا جائے وہ معجل ہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم کیش بھی بیان کرتے ہیں، اور موجل یعنی اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ادا کرنا۔ ویسے اس کی تو مدت ہوتی ہے کہ مدت لکھوائی جائے، لیکن عموماً ہمارے یہاں مدت لوگ لکھواتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھیے لائف ٹائم کا ہو گیا گویا کہ۔ اور معجل جو عین سے ہے، یعنی یہ اینی ٹائم ادا کرنا ہے، اس کو کیش کہہ لیں آسان لفظوں میں۔ تو جتنی مہر کی رقم معجل ہے وہ لکھ دیں، اور جتنی موجل ہے یعنی جو زندگی میں کبھی بھی ادا کرنی ہے وہ لکھ دی جائے گی۔ تو لہذا مہر کی کم سے کم رقم شریعت مطہرہ نے بیان کی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اور اس سے زیادہ اگر آپ رکھوانا چاہیں تو شرعی اعتبار سے رکھوا سکتے ہیں۔ اب میں کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے آیات بیان کروں گا جو مہر کے متعلق ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو، قرارداد کے بعد تمہارے آپس میں جو رضامندی ہو جائے اس میں سے کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوشی
دل سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دے تو اسے کھاؤ رچتا بچتا. یعنی آسان لفظوں میں دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو مہر مقرر کیا ہے یا فریقین میں جو مہر مقرر ہوا ہے جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری اس مہر کو ادا کرنا. اب مہر وہ ادا کر دیا, ادا کر لینے کے بعد بیوی پورا واپس کر دے, نصف واپس کر دے, اس میں سے تھوڑا واپس کر دے, شرعی اعتبار سے واپس کر سکتی ہے. اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آیا مہر جو ہے یہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ عوام میں ہم نے اکثر و بیشتر نکاح پڑھاتے ہوئے ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور عوام جو ہے اس طرح بیان کر رہی ہوتی کہ ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں, حالانکہ اس جگہ ہم بھی موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتا, یہ معاف نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں آسان لفظوں میں اگر بیوی اپنی خوشی سے مہر کو معاف کرے گی تو شرعی اعتبار سے معاف ہو جائے گا. لیکن آپ کو ضمناً یہ بتاتا چلوں اس کے لیے شوہر اسے پریشرائز کرے, مارے پیٹے, غصہ کرے یا اس کی دل آزاری کرے, اس کو ذلیل و رسوا کرے, اسے تنگ کرے, پریشان کرے اور پھر وہ پریشر میں آ کر معاف کر دے تو اب ایسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. اور اس طرح بیوی پر ظلم کرنا, ستانا, پریشان کرنا, پریشرائز کرنا, تنگ کرنا, ذہنی اذیت دینا, قلبی اذیت دینا, تانے دینا, سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا, ناراض رہنا, یہ شوہر کے لیے جائز بھی نہیں ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نکاح تو کر رہا ہوتا ہے لیکن نکاح کے مسائل اس نے نہیں پڑھے ہوتے. تو کوشش یہ کرے نکاح کر لینے سے پہلے نکاح کے مسائل بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی, مہر کتنا دینا ہوگا اور کس طرح ادا کرنا ہوگا. تو بہرحال جو مہر مقرر ہوا ہے اس مہر کو ادا کرنا یہ مرد پر واجب ہے. آپ نے پورا مہر ادا کر دیا تو بیوی پورا واپس کر دے, نصف واپس کر دے, تھوڑا حصہ واپس کر دے, وہ اس کی ملکیت ہے, اسے واپس کر سکتی ہے. تو یہ جو عوام میں غلط فہمی تھی کہ بھئی مہر معاف نہیں ہوتا تو لہذا یہ عوام میں غلط مشہور ہے. بیوی اگر اپنی خوشی سے, اپنی رضامندی سے, خوش دلی کے ساتھ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کا حق معاف کر سکتی ہے. لیکن اس معاف کروانے کے لیے شوہر اسے مجبور نہیں کر سکتا, زبردستی نہیں کر سکتا, پریشرائز نہیں کر سکتا, تنگ نہیں اسے کر سکتا. صحیح, یہ مسئلہ کلیئر ہوا. آگے چلتے ہیں. دیکھیں مہر جو ہے اسے ہی مقرر کیا جائے گا جو رقم ہو, جو پیسہ ہو, مارکیٹ میں جس کی ویلیو ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے کوئی سروس جو ہے دے دے مہر میں, کہ مثال کے طور پہ جیسے بیوی کے پیر دبا دے یا اسے جو ہے کہیں سفر پر لے جائے یا جو ہے اپنا اسے قرآن مجید فرقان حمید یاد کروا دے یا جیسے انگلش لینگویج اس کو آتی ہے مثلا انگلش لینگویج اسے سکھا دے. آسان لفظوں میں کوئی سروس مہر کے عوض میں دے دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. مہر جو دینا ہوگا وہ یعنی کہ رقم ہی دینی ہوگی, چاہے وہ گولڈ کی صورت میں ہو, چاندی کی صورت میں ہو یا اسی طرح جو ہے پیسوں کی صورت میں ہو, تو وہ رقم ہی ادا کرنی ہوگی. تو بہرحال شرعی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مہر جو ہے وہ کیا ادا کیا جا سکتا ہے, وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی. اب ایسی صورت میں مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا نہیں, یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. تو آسان لفظوں میں اگر رخصتی نہیں ہوئی, ان کے درمیان خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب ایسی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا. یعنی کہ اگر 50,000 روپے مہر مقرر کیا گیا تھا تو شوہر نے 25,000 روپے مہر ادا کرنا ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ بظاہر لوگوں کے سامنے جو ایک رخصتی کا پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ انہوں نے رخصتی سے پہلے ہی خلوت صحیحہ کر لی, یعنی تنہائی ان دونوں کو مل گئی کہ وہاں تیسرا کوئی موجود نہیں تھا, تو لہذا خلوت صحیحہ ان کے درمیان ہو گئی, تو شرعی اعتبار سے پورا مہر ہی ادا کرنا ہوگا اگرچہ انہوں نے وطی کی ہو یا نہیں کی ہو. تو لہذا شرعی اعتبار سے پورا ہی مہر ادا کرنا ہوگا. یعنی یقیناً آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے ہوں گے جس طرح ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. مہر کی رقم 2 تولہ 7.5 ماشا ہے, یہ اس سے کم نہیں ہو سکتا. زیادہ کی کوئی لمٹ شریعت نے بیان نہیں کی. اور مہر میں آپ سروس نہیں دے سکتے, آپ جو ہے آپ نے رقم ہی ادا کرنی ہوگی, چاہے وہ گولڈ کی صورت میں ہو, چاندی کی صورت میں ہو یا پیسے کی صورت میں ہو.
تو لہذا آپ نے جو ہے یہ پیسے ہی ادا کرنے ہوں گے، سروس آپ نہیں فراہم کر سکتے۔ اسی طرح جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ایسی خاتون کو اگر جو ہے طلاق دے دی گئی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی تو شرعی اعتبار سے نصف مہر شوہر پر واجب ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو مہر کے متعلق اور کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ مہر کے علاوہ بھی آپ جو ہے کوئی اور بات بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے یعنی شریعت مطہرہ کی وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ آپ نیچے کمنٹس میں معلوم کر لیں، یا اباؤٹ میں جا کر میرا نمبر نکال کر جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔